بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، صوبہ سندھ کے اندر ضلع بدین میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے گلاب لغاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے قریب ایک قدیمی قبرستان ہے جسے اگھم کوٹ کے نام سے قدیمی تاریخی کتب میں جانا جاتا ہے۔ اگھم کوٹ کی ایک تاریخی حیثیت ہے، وہاں علماء اور مشائخ کی درسگاہیں قائم رہی ہیں جہاں دینی علوم پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ اس کی ایک مستقل تاریخی حیثیت ہے جہاں پر حضرت مختوم محمد اسماعیل سومرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے خلفاء وغیرہ درس و تدریس میں مشغول رہے ہیں۔ چند سالوں سے وہاں پر ایک مخصوص فرقہ وزارت اوقاف صوبہ سندھ کے گٹھ جوڑ کے ساتھ، جو کہ مقامی لوگوں کا بیان ہے، اور 3-4 سالوں سے ہم بھی اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اوقاف اور وہاں کے کچھ مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے وہاں پر ایک مصنوعی قبر بنائی ہے جسے انہوں نے بی بی ماہم کا نام دیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی ہیں۔ حالانکہ اس مخصوص فرقے کی کتب میں، تاریخ میں یا اہل سنت و جماعت کی کتب میں کہیں بھی ایسی کسی صاحبزادی کا ذکر موجود نہیں ہے کہ جو سندھ تشریف لائی ہوں، حتیٰ کہ اس نام کے ساتھ تو سیدنا امام موسیٰ کاظم کی کوئی صاحبزادی کا وجود تک اور ذکر تک کتابوں میں نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بالخصوص صوبہ سندھ میں حکومت نامی کوئی چیز باقی نہیں ہے، سفارش کلچر اور باہمی تعلقات کی بنیاد پر مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے یہ ایک مذہبی رنگ دے کر وہاں پر جو مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں پر ایک نیا شوشہ شروع کر دیا ہے، اور وہاں کے مقامی وکلاء حضرات، مقامی رہواسی جو لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان سب کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں اوقاف کے حضرات ملوث ہیں، اور نہ جانے اس کے کیا سبب ہیں، اس کی وضاحت وہ خود کریں گے، اور مذہبی فساد کرنے کی ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آپ کو ابھی اسکرین پر دکھایا جائے گا کہ وہاں مسلمان جو مدفون تھے اس قبرستان کو کھود کر لاشیں اور ہڈیاں باہر پھینکی گئی ہیں۔ یہ ایک نہایت خطرناک عمل ہے، خون ریزی کا خطرہ ہے، اور وہاں فسادات برپا ہونا یقینی ہے، اور یہ 3-4 سال سے انہوں نے کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکایا ہے، قانون کو بھی کہا ہے، لیکن یہاں پر با اثر لوگ پیسوں اور لالچ کی وجہ سے وہاں پر فسادات برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی کافی عرصے سے اس معاملے کو مقامی سطح پر ان حضرات کو کہتے رہے کہ آپ حل کر لیں، لیکن اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزرا چاہتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں نہایت طیش میں ہیں۔ میں حکومت سندھ سے بالخصوص وزارت اوقاف سے کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور اسے ایک خاص مذہبی رنگ نہ دیا جائے، ورنہ اس کے جو نتائج ہیں اور نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا متحمل ہمارا ملک نہیں ہو سکتا۔ گلاب لغاری اور صوبہ سندھ کے علماء، مشائخ، عوام اہل سنت سے میں پرامن رہنے کی تلقین کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی تاریخ میں یہ قانونی طور پہ ریکارڈ کر لیا جائے اور اسے محفوظ کر لیا جائے کہ ہم نے بار بار تنبیہ بھی کی ہے، تحریری طور پہ بھی اس کا اس بات کیا ہے کہ بی بی ماہم نامی سیدنا امام موسیٰ کاظم کی کسی بھی صاحبزادی کا وجود سندھ میں نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی فساد کی کوشش کی گئی ہے اور اس آگ کو بڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا حکومت سندھ، وزارت اوقاف کے جتنے بھی بڑے آفیسران ہیں، وزیر صاحب جو بھی ہیں، مجھے ان کا نام بھی نہیں علم غالباً، تو ان کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ بصورت دیگر قانونی حوالے سے یا کل کو کوئی مذہبی فسادات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں کہ جو آج ایک مخصوص فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو فسادات سے پناہ نصیب فرمائے۔